بھی کر لیا اور ان کی زیارت سے بھی شروع ہوئے، ان کی باتیں بھی سنی۔ روحانی دنیا میں مرشد کا بہت بڑا اور مرکزی کردار ہوتا ہے۔ جب آپ بیعت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے مرشد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیع یعنی بیچنا، یعنی آپ اپنے آپ کو اپنے مرشد کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ جب انسان بک جاتا ہے پھر اس کی اپنی ویلیو، اس کی اپنی قدر و قیمت اور اپنی اہمیت قطعاً ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ مرشد جو ہے وہ اپنے مرید کے سرپرست بن جاتے ہیں، یعنی مرشد سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں، مرید ان کی سرپرستی میں روحانی مراحل طے کرتا ہے۔ اور روحانی ترقی تب ملتی ہے کہ جب مرشد کے احکامات، ان کی تعلیمات پہ مرید دل و جان سے عمل کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے سلسلہ زمین کی بات کریں تو جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کے سامنے 3 آپشن رکھے جاتے ہیں کہ آپ بیعت کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میری جگہ پوری ہو جائے، اگر شادی نہیں ہے تو شادی ہو جائے، روزگار نہیں ہے تو روزگار مل جائے، مکان نہیں ہے تو مکان بن جائے، اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے، بہت ساری اغراض و مقاصد ہیں۔ تو کیا آپ سلسلہ میں اس لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی اغراض و مقاصد جو ہے، دنیاوی اغراض و مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا آپشن آپ کو یہ دیا جاتا ہے کہ کیا آپ کشف و کرامات کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دروازہ بند کر دیں کہ آپ سے کشف و کرامات کا صدور ہوتا رہے، لوگ آپ کی واہ واہ کریں، جے جیکار کریں، آپ کو عزت دیں، آپ کو احترام دیں، آپ کو پروٹوکول دیں کہ جی یہ بندہ ہے، اس کے تو بڑی کرامتیں ہیں جی، اور کرامتوں کی وجہ سے پھر وہ عام بندوں سے اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے۔ تو کیا آپ لوگ اس اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو عام طور پہ لوگ یہی ٹک کرتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ اب اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں مرشد کے احکامات کی پیروی اور ان پہ عمل درآمد ہر حال میں کرنا ہوتا ہے۔ اب مرشد کے لیے کہ مرشد سے ہم اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مرشد کو پھر ہمیں ایک تو اہمیت دینی پڑتی ہے، ایک ان سے محبت کرنی پڑتی ہے، یعنی دنیاوی جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے زیادہ جو اہمیت اور محبت ہے وہ اپنے مرشد سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم مرشد کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں تو روحانی دنیا میں یہ کفر گنا جاتا ہے کہ مرشد ایک ہے کسی کا، ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر میں مرشد کی اہمیت نہیں ہے، کہ ہم مرشد کی مرکزیت کو ختم کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی اور کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ یہ کسی جگہ کی، ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں بندہ بڑا اس کے اندر کرامتیں ہیں، ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ہم ان کے پاس چلے جائیں۔
ٹھیک ہے سلام دعا کے لیے آپ جا سکتے ہیں، مقصد نہیں ہے، لیکن آپ ان کے احکامات، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر حال میں اپنے مرشد کو مرکزیت دینی چاہیے اور ان کی مرکزیت ہی ہونی چاہیے۔ اب جب آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو اٹس مین کہ ہمارے اندر کچھ یہ خامی ہے کہ ہم نعوذ باللہ مرشد کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں، کوئی کمی دیکھتے ہیں کہ جی یہاں کمی ہے، اس لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں اور چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے اب دیکھیں عورت ہے نکاح کر لیتی ہے تو وہ اب خامند کو چھوڑ کے کسی اور طرف چلی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں نا کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ خامند کو چھوڑ دی، نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے اور رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ زنا ہوا۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسی طرح جب آپ نے ایک بندے کو مرشد بنا لیا تو مرشد جو ہے وہ والد ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے۔ جس طرح مادی والد ایک ہوتا ہے، اس طرح روحانی والد بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، کیا ہو سکتے ہیں؟ والد ایک ہوگا۔ اسی طرح جب آپ کسی سلسلے میں بیعت کر لیتے ہیں تو روحانی والد بھی ایک ہی ہوتا ہے، مرشد ایک ہی ہوتا ہے، 2 10 20 مرشد نہیں ہوتے۔ یہ قطعی طور پہ غلط بات ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ نہیں جی آپ کو تو روحانی فیض فلاں جگہ سے ملے گا، نو، یہ کوئی کلیہ قاعدہ ہے ہی نہیں۔ جو کچھ آپ کو ملے گا آپ کے مرشد کے توسط سے ملے گا، جہاں سے بھی ملے گا۔ ایون کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی مرشد کے طفیل ملتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے وہ، ڈائریکٹ کا کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ حالانکہ وہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، والی نہ ہے، لیکن جتنے بھی روحانی لوگ ہیں وہ ان کلیوں قاعدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ بیچ میں لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں ہوتے ہیں، شیطان کو بہکاتا ہے کہ نہیں بھئی وہ مرشد نے کیا رکھا ہوا ہے یار، ادھر تو کچھ بھی نہیں بھئی، وہ فلاں صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جائیں آپ کو بڑا نواز دیں گے جی، ان کے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مرشد میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، نعوذ باللہ نقص ہے، تعلیمات کی کمی ہے، اس لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میرے مرشد کے پاس بہت کچھ ہے، میرے مرشد جو ہے علم کا سمندر ہے اور اس سمندر سے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا، تو ہم اس سمندر کو چھوڑ کے ان چھوٹے چھوٹے تالابوں کے پیچھے کیوں بھاگیں، چھوٹی چھوٹی ندیوں میں کیوں جائیں؟ تو جب آپ اپنے آپ کو ایک مرشد کے، ایک ہستی کے حوالے کر دیتے ہیں پھر آل ان آل وہی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہاں کیا رکھا ہوا ہے، یہاں سب کچھ ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے دادا مرشد ہیں حضور کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے دادا مرشد ہیں لیکن وہ ہمارے مرشد نہیں ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ ذرا تھوڑا جھٹکا لگتا ہے ذہن کو کہ جی اگر حضور کلندر بابا مرشد ہے تو کون مرشد ہے؟ مرشد ہمارے جو ہے وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہے کہ ہم نے بیعت کلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ سے نہیں کی، ہم بیعت ہیں اپنے مرشد حضور خواجہ صاحب سے، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے۔ ہمارا محور مرکز وہی ذات ہے۔ اگر ہم کہیں اور آگے پیچھے جاتے ہیں اس میں کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے یا ہمیں ورلایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں کہ جو لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکاتے رہتے ہیں، نہیں 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 آپ وہاں جائیں جی، وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، رات وہاں رہیں، 2 راتیں وہاں رہیں، ہفتہ وہاں رہیں۔ اب دیکھیں جو مرشد ہے آستانہ مرشد کا ہی بہترین آستانہ ہے۔
بیعت وہاں کی ہے، اب آپ جتنا ٹائم وہاں رہیں گے آپ مرشد کی ٹرانس میں رہیں گے۔ ابھی میرا خیال ہے شاید مبارک بھائی بات کر رہے تھے کہ کتنی دیر وہاں کھڑے ہیں، آپ نے بات کی جی۔ اب دیکھیں کئی لوگوں کی ملاقات جو ہے لیٹ ہوتی ہے، نہیں ہوتی، دوسرے دن ہوتی ہے یا صبح جاتے ہیں شام کو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، مجھے بڑی اچھی بات لگی۔ انہوں نے کہا جی جتنے دیر ہم وہاں کھڑے رہے لائن میں، 1 گھنٹہ رہے، 2 گھنٹے رہے، 3 گھنٹے رہے، ہم اپنے مرشد کی ٹرانس میں رہے، ہمارے اندر تو صرف کام کرتا رہا، ہمارا ذہن ادھر ادھر جا گیا ہی نہیں کہیں۔ میرا خیال جو بھی وہاں جاتا ہے اس کا ذہن تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ادھر ادھر جائے۔ کیوں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مرشد ہمارے سامنے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہمارا بلارا آ جائے گا، ابھی ہمیں دیدار کرا دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، اگر مرشد کے مرشد ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کے مرشد ہیں، وہ ہمیں تو نہیں نوازیں گے، اگر وہ نوازیں گے تو ان کے تھرو نوازیں گے، ڈائریکٹ وہ نہیں نوازیں گے۔ اور یہ بہت برا یہاں پرانی دنیا میں گنا جاتا ہے کہ کوئی مرید کسی کا ہو، جا کسی کے پاس رہا ہے، بیعت وہاں سے کر رہا ہے، محبت کسی اور سے کر رہا ہے، یہ بڑی عجیب سی منافقت ہے۔ دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں تو لوگوں نے ایسے وہ ایک وین بنایا ہوا ہے کہ جی یہ ریوڑیاں ہیں علم لدنی کے بڑھ رہی ہیں، جی آپ جھولی آگے کریں تو جاب آپ کو مل جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، علم لدنی بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے اور بڑے کرم سے ہوتا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ جب تک آپ فنافی شیخ نہیں ہوں گے آپ فنافی رسول نہیں ہو سکتے، جب تک آپ فنافی رسول نہیں ہوں گے فنافی اللہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قاعدے کلیے ہے، قانون ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میٹرک نہیں کر رہا تو کہ جو پی ایچ ڈی کر لے، کوئی ہے کلیہ قانون؟ کیوں جی کیوں جی مبارک بھائی کوئی کلیہ قانون ہے کہ بندہ وہ مڈل بھی نہیں پاس، میٹرک بھی نہیں پاس اور کہیں جی وہ جی پی ایچ ڈی کر گیا؟ جی مرشد کی ذات جو ہے وہ پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ اسے بڑی عجیب سی بات ہے کہ دنیا پیر و مرشد کو ہمارے مانتی ہے، خواجہ شمس الدین عظیم صاحب کو جی بڑے اسکالر ہیں، دنیا کے بڑے اسکالر ہیں، بلکہ لوگوں کا تو یہ دعویٰ ہے، دوسروں کو میں بات کر رہا ہوں، اپنے سلسلے کے لوگوں کی نہیں بات کر رہا، وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں اگر کوئی روحانی اسکالر ہے جس کے پاس علوم کا خزانہ ہے تو وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، ان سکھوں کی بات کر رہا ہوں، رشینز کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں کہ جو یہاں تو وہ ان کے ویوز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے میری بات ہوئی یا انہوں نے آگے کسی لوگوں سے وہاں بات کی، ان کے ویوز یہ ہیں کہ اس صدی کے اگر کوئی روحانی اسکالر ہیں یا علوم کے جو کہنا چاہیے ماخذ ہیں، محور ہیں، منبع ہیں، وہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ مرشد اپنی جو حقیقی اولاد ہے اسی کو نوازے، اگر اسے کوئی نکالا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے نوازیں گے لوگ، لیکن ان کا ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میری سگی اولاد ہے میں اسی کو نوازوں گا، بلکہ وہ جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹڈ ہے بندہ، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر حب ہے، اس کے اندر عشق ہے، اس کے اندر جذبہ ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر اثار کا بہت زیادہ ایک مادہ ہے، اس کو وہ نوازتے ہیں۔ یعنی نوازیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ وہاں کچھ پیمانے ہیں جو ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو ان پیمانوں کو پورا اترتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سگی اولاد ہی ہو، نہیں، ہاں سگی اولاد میں اگر کوئی ٹیلنٹڈ نکلتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کو نواز دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں آپ یہاں بہت ساری گلیاں آپ کو ملیں گی، یا پنڈی کے گرد و نواح بھی ہیں، لاہور میں بھی ہیں، پاکستان کے مختلف
شہروں میں آپ کو سندھ میں بھی بے شمار گدیاں ملیں گی، آپ انڈیا میں چلے وہاں بھی گدیاں ملیں گی، لیکن ان کی حقیقی اولاد میں بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ مجاور بن کے تو بیٹھ کے سارے نذرانے شکرانے لے رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے، اس لیے قابل احترام ہیں۔ لیکن جہاں علوم کی بات آتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو علم ان کے والد صاحب کے پاس تھا، ان کے بزرگوں کے پاس تھا، ان کے پاس بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہاں گدیوں کو بھی بڑا عجیب سا سسٹم ہے کہ جب 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں، وہ الگ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک کہتا ہے جی میں حقیقی وارث ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حقیقی وارث ہوں، تیسرا کہتا ہے میں حقیقی وارث ہوں۔ اور حال یہ ہے کہ اگر کسی ایک گدی کے پاس وہ جانے والا بندہ ہے، وہ دوسری گدی والے کے پاس ہے، اس کو پھینٹی لگا دیتے ہیں بھائی، ہاں، یعنی یہ باقاعدہ آنکھوں دیکھے لوگوں کے حالات ہیں جو وہاں بتاتے ہیں لوگ، تو وہ یہ ایک دکانداری بن گئی، انہوں نے اس کو ایک دکانداری بنا لیا کہ بس ٹھیک ہے جی یہاں بیٹھ گئے، ہم مجاور بن گئے، ہمیں نذرانے شکرانے آ رہے ہیں، پگڑی باندھ لی ہے، چوبا پہن لیا ہے، دستار باندھ لی ہے، اور جناب بیٹھ گئے ہم لوگ، تو ہم لوگ جو ہے نوازیں گے۔ اس طرح نوازشیں نہیں ہوتی، نوازشوں کے لیے باقاعدہ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، وہاں چلے کاٹنے پڑتے ہیں، ورد و رات کرنے پڑتے ہیں، ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنے من کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کی، اپنے ہر قسم کے خیالات نظریات کی نفی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ صرف یہ ہے کہ جی بھائی کہ اگر کسی کو نواز دیا گیا تو کہ جی میں ان کی حقیقی اولاد ہوں اس لیے میں جی بڑا نوازا گیا، ویسے ہی بغیر کسی مراحل کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھ نا، ایک پروفیسر ہے، ایک اسکالر ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، یا ایک ایم ڈی ہے، ایک جی ایم ہے، یا ایک جنرل ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اس کی اولاد بھی جنرل ہو؟ یہ تو نہیں جیسے یہ جنرل کا بیٹا ہے جی اس کو فٹافٹ بنا دو، جنرل بنا دو، اس کو کوئی ضرورت نہیں اس کو سیکرٹری لیفٹیننٹ بنانے کی، یا وہاں کاکول میں جس کو ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں، بس کو بٹھا دو یہاں پہ لا کے اس کو اسٹار لگا دو، پی کیپ لگا دو کہ جی جنرل کا بیٹا ہے اس لیے جنرل ہی ہوگا۔ کوئی ایسا کلیہ قانون ہے؟ تو روحانیت میں بھی کیا ہے، ایسا کلیہ قانون تھوڑی ہے کہ یہ جس کا بیٹا ہے اس لیے اس کو، نو، اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، اگر اس نے وہ مراحل طے کر لیے ہیں، پھر تو نوازا جائے گا، ورنہ ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کرم نوازی ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے، ان کی نظر رحم ہوتی ہے، اور رحمت ہوتی ہے کہ کس کو نوازتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اب یہاں پتہ ہی ہے کہ جب وہ کوئی بندہ کہیں چلا جاتا ہے تو وہ جب اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اتنا پروٹوکول دیتے ہیں کہ جی وہ ہو عجیب واہ یار، اصل جگہ تو یہ ہے، یہ مراقبہ حال میں تو مجھے یہ ڈنر کا برتن دلا کے مار دیا ہے، مجھ سے کھانے پکواتے رہے ہیں، مجھ سے صفائیاں کراتے رہے ہیں، اصل چیز تو یہ ہے۔ یہاں آیا جناب بڑا پروٹوکول ملا، بڑا جناب انہوں نے کھانا دیا، بڑا پیار کیا، مجھے چوما چاٹا، مجھے جناب بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے انٹرٹین کیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھیا اگر انٹرٹینمنٹ آپ کی سارے کچھ ہی ہے تو پھر تو آپ کا سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں نا، اصل دیکھیے جو مراقبہ حال بنائے گئے ہیں کس نے بنائے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ٹھیک ہے نا، غور تو کریں بھائی کیوں بنائے گئے، کیا کیوں بنائے گئے، کیا اس کی وجہ کیا ہم گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے، گھروں میں ہم مراقبے نہیں کر سکتے، کیا گھروں میں ہم چلے نہیں کاٹ سکتے، کیا گھروں میں شب بیداری نہیں کر سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، ہر کام ہم گھر میں کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک مرکز کی اہمیت ہے وہ گھر کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر جب ہم مرشد کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں، وہاں مرکزی مراقبہ حال ہے، تو وہاں کی جو اہمیت ہے وہ سب سے زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی اہمیت جو ہے وہ ہر حال میں قائم رہنی چاہیے۔ ہم ادھر ادھر نہیں بھٹکیں کہ ادھر جا رہے ہیں، نہیں جی اچھا جی ہم عبداللہ شاہ غازی صاحب کے پاس پورے چلے جائیں، ٹھیک ہے، جائیں اسلام دعا کریں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، بسم اللہ دعا کریں، مراقبہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی عبداللہ شاہ غازی صاحب مجھے نوازیں گے
یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، اگر آپ کو ریفر کیا جاتا ہے اپنے مرشد کی طرف پھر وہ نواز ہے، جیسے حضرت خواجہ غریب نواز کو ریفر کیا گیا داتا صاحب کے پاس، ریفر کیا گیا نا، جب ان کے برائے مکمل ہوئے تو انہوں نے کہا ناگ سارا پیر کامل کاملہ رہنما۔ یہ ایک سسٹم ہے، وہ اگر مرشد آپ کو ریفر کرتے ہیں وہ ایک بالکل الگ چیز بن جاتی ہے، پھر آپ کو جانا پڑتا ہے، ان کے احکامات کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں ہمارے مرشد کریم کو یہاں بھیجا گیا، بری صاحب یہاں انہوں نے چلا کاٹا، داتا صاحب گئے وہاں چلا کاٹا، شاہ دولہ صاحب گجرات میں وہاں چلا کاٹا۔ یہ مرشد کریم نے ہمیں خود بتایا، اپنی زبان سے بتایا، کسی نے نہیں بتایا، کہیں سے پڑھا نہیں، یہ مرشد کریم نے خود بتایا، لیکن پرمیشن سے کہ حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے کو آرڈر کیا، حکم دیا کہ آپ یہاں اتنے اتنے دن رہیں گے، یہ تو بات بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اپنے طور پہ چلے جائیں کہ جی نہیں جی یہاں پہ جی بڑی نواسیاں ہو رہی ہیں، وہ جناب فلاں صاحب ہیں، تو مجھے خود کیا بتاؤں گا، اپنا خام خواہ تعریف آج میں بات آتی ہے، لیکن مجھے ایسے ایسے لوگ بھی ٹکرے، انہوں نے کہا یہ کہاں پائیں تو صحیح، ہم چند ہفتوں میں حضور کے دربار میں آپ کے حاضری کروا دیتے ہیں۔ میں کہی ساری تھی۔ پھر آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، یہاں پشاور میں تھے عبید اللہ درانی صاحب تکوین کے بزرگ، ان کو حضور کلندر بابا نے بہت نوازا تھا، ان کا ذکر بھی ہے ہماری کتابوں میں، بابا نے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ سلسلہ زندگی میں لوگوں کو بیان بھی کر سکتے تھے۔ تو ہم لوگ وہاں اپنے مرشد کے ساتھ ان کے پاس گئے، تو وہاں قوالی وغیرہ کا سلسلہ کرتے تھے، رات کو ہم نے قوالی بھی سنی، وہاں بیٹھ کے، تو انہوں نے ایک آستانہ بنایا ہوا وہاں پہ قادر نگر، وہی وہ دفن ہے۔ آپ میں سے کوئی گیا کہ نہیں قادر نگر؟ کوئی گیا ہے قادر نگر؟ اچھا، بہرحال یہ سوات میں قادر نگر ایک جگہ ہے، بڑی سی جگہ انہوں نے بنائی ہے، تو انہوں نے زندگی میں وہ جگہ بنائی تھی، پھر وہیں ان کا مزار مبارک ہے۔ تو ہم لوگ ان کو مل کے آئے، بابا نے کہا جی میں قادر نگر میں رہوں گا، وہ تو آپ کو لکھ لیتے بابا جی، فرمان لے میں کوئی نہیں جان رہوں گا، تو آپ لوگ جائیں۔ میرے ساتھ ایک اور دوست ہے خواجہ طارق نام تھا ان کا، تو وہ تھے، وہ بھی بہت ہو گئے، تو بابا جی نے فرمایا کہ جی آپ لوگ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، لیکن آپ قادر نگر سے پہلے پشاور جائیں، کیونکہ یہ درانی صاحب جو تھے پشاور میں تھے، یہ یونیورسٹی ہے پشاور یونیورسٹی، وہاں وہ یونیورسٹی کا ایریا، تو وہاں وہ رہتے تھے، اور وہ ہومیوپیتھک لوگوں کا فری علاج کرتے تھے۔ تو ہمارے مرشد کریم نے فرمایا کہ بھائی پہلے آپ ان کو سلام کر کے پھر جائیں گے، مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے، مطلب میں یقین کر لوں کہ میرے نہیں ہے، تو کہا بھائی بابا یہاں ہمارے پاس سلام کیا آپ کو مل رہی ہے، یہاں بابا کے ساتھ ایک دو دن ہم ساتھ میں رہے ہیں، اب واپس نکل کے بابا جی نے نہیں بھائی آپ جا کے پہلے ان کو سلام کریں گے، وہاں سے آپ پنڈی جائیں گے۔ اس ٹائم یہ موٹر وے نہیں بنی تھی، یہ بہت پرانی بات تھا، اس میں کافی ٹائم لگتا تھا، تو ہم لوگ خیر گئے وہاں کو سلام مارا، بڑی دیر ملے، تو اس سے دوسرے دن غالباً یہاں روزہ تھا، تو میں بھی روزے سے میں جا کے دن میں تھوڑی دیر لیٹا آرام کرنے کے لیے، تو خواب میں درانی صاحب آ گئے، تو درانی صاحب آئے، انہوں نے یہاں میرے گھر رکھے جوڑ میں یوں ایسے دائرے میں کچھ کیا، تو میرا جسم بالکل تھوتھا ہو گیا، ایسے بالکل جان ختم ہو گئی، میں ایسے بیٹھ گیا، مجھے دو بندوں نے پکڑا، ایک کونے پہ لگا دیا، تو بہرحال مجھے تو خیر سمجھ نہیں آئی، نہ ابھی سب میں ہم تو ناواقف ہیں، تو بابا جی تشریف لے آئے، 2-4 دن کے بعد بابا جی تشریف لے آئے، تو میں نے بابا جی کو عرض کی، میں نے کہا یہ میرے خواب میں دیکھا ہے دوران صاحب تشریف لائے تھے، تو بابا جی ہاں جی بالکل قائی صاحب بالکل، وہ دراصل آپ کو کچھ نوازنا چاہتے تھے، کچھ آپ کو دینا چاہتے تھے، تو میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، یہ میرا روحانی فرزند ہے، اس کو جو بھی کروں گا میں اس کے ساتھ کروں گا، میں اس کو دوں گا، آپ مہربانی کریں آپ رہنے دیں۔ حالانکہ میں کوئی ان کے پاس بھی اس نظریے سے بھی نہیں گیا۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ وہاں ہمارے سلسلے کے لوگ بھی جایا کرتے تھے، عقیدت تھی،
السلام دعا کر لیا کیونکہ ان کو حضور کے اندر بابا نے نوازا تھا اور وہ سلسلہ عظیمہ میں بیعت کی بھی اجازت ہوتی تھی، تو تھے بھی تکوین کے بندے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ بیچارے جاتے رہے ان کو کسی نے نہیں پوچھا. میرے خیال ہارڈلی ان کے پاس 1 یا 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے زندگی میں. تو ان کی محبت ہوتی ہے لوگوں کی، پتہ نہیں اب کیا دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. ہمارے اندر تو کوئی اتنی کوئی نہیں ہے صلاحیت، لیکن میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک کوشش کی کہ بھائی ٹھیک ہے جی، پتہ نہیں کیا انہوں نے کو پسند آ گیا کیا ہوا بلا بارہ، لیکن بابا جی نے منع فرما. اب دیکھیے یہ مرشد کا کردار ہے کہ مرشد سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں میں اس چیز کو سنبھال سکوں، اس لیے انہوں نے منع فرما دیا ہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مرشد کی ذات مرشد کی، اب بے شمار لوگ جو یہاں ملتے بھی رہے، پھر لوگوں کو یہ پیغام بھیجا اپنے مریدوں